بڑے میڈیا ہاؤسز کے مالک کے خلاف نیب گردی میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف کر کے میڈیا کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ آوازیں بند کر لو، منہ بند کر لو. جب میڈیا کی آزادی اور کے اوپر میڈیا کی آزادی کا قتل کیا جا رہا تھا، اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ پچھلے 4 سال پی ایف یو جے کہتا رہا، یہ پچھلے 4 سال سی پی این ای کہتا رہا، جس کے آج وہاں لوگ بیٹھے تھے، رسپانسبل لوگ بیٹھے تھے. یہ بات پی بی اے کہتا رہا، پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن. یہ بات عالمی جو میڈیا واچ کے ادارے ہیں وہ لوگ کہتے رہے. وہ لوگ کہتے رہے کہ جس وقت یہ تمام میڈیا دشمنی، اظہار رائے کی دشمنی، فریڈم آف ایکسپریشن، میڈیا کی آزادی، پری ڈیٹر کا لفظ استعمال کیا کہ عمران خان میڈیا کے لیے اور آزادی صحافت کے لیے پری ڈیٹر ہے، کھا جانے والا ہے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے. یہ آج میڈیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ شخص جو آج کہتا ہے کہ مجھے آزاد میڈیا سے کوئی خوف نہیں تھا، وہ اس وقت وزیر اعظم تھا جب پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا قانون بنایا جا رہا تھا، جب ہم سڑکوں کے اوپر تھے کہ یہ صحافت اور میڈیا سینسرشپ ہے، یہ کالا قانون ہے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے. جس وقت سوشل میڈیا اور ان کے پارٹی کے ٹرولز، ان کے سوشل میڈیا کے ٹرولز، ان کے اپنے ترجمان، جن میں سے ایک کا علاج ہو رہا ہے، ادھر ہیں پمز میں علاج کرا رہے ہیں اپنا، وہ ترجمان، ان کے وزیر اطلاعات، ان کے کرائے کے ترجمان، ان کے ٹاؤٹس میڈیا کے اوپر کیمپین کرتے تھے. جب ابصار عالم کو گولی لگی تو اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ جس وقت متی اللہ جان اغوا ہوئے اپنی بیٹی کے اسکول کے باہر، اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھا. جس وقت اسد طور کو گھر میں گھس کر اس کی ٹانگیں، اس کے بازو اور اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھا. جس وقت نصرت جاوید صاحب کے اوپر حملہ ہوا، اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے. جس وقت غریدہ فاروقی اور آسمہ شرازی کے خلاف بدترین گھٹیا اخلاق سے گری ہوئی سوشل میڈیا پر کیمپین ہوئی اور اپنے گنڈوں کو ان کے گھروں کے باہر بھیجا، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. جس وقت عنبر شمسی، طلعت حسین، افتخار احمد، نجم سیٹھی، مرتضی سلنگی، ڈاکٹر دانش کے پروگرام بند کیے گئے، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. جس وقت حامد میر کا پروگرام بند کیا گیا، جس وقت عرفان صدیقی کو رات کو 2 بجے ان کی بیگم پر تشدد کر کے، بوڑھی بیگم پر تشدد کر کے عرفان صدیقی کو گرفتار کیا، گھر کے کرائے کے غلط مقدمے کے اوپر ان کا قلم کھینچا ان سے، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. جس وقت میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف نیب گردی کی اور میڈیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر ہم میر شکیل الرحمان کو گرفتار کر سکتے ہیں، اس کے خلاف نیب گردی کر سکتے ہیں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. آپ کو میڈیا کی آزادی سے کوئی خوف نہیں ہے؟ یہ ہے وہ سارا خوف، کیونکہ یہ خوف اس وقت آپ پر مبتلا تھا جس وقت آپ کے پاس اختیار بھی تھا، کرسی بھی تھی، اس وقت یہ خوف آپ کے اوپر طاری تھا. اور پھر بات کرتے ہیں نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے بچوں کی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کی اور اپوزیشن کی. جس وقت حزب اختلاف کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ کر ان کے سیلز میں کیڑیاں چوڑی گئیں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. جس وقت نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو گرفتار کیا، والد کے سامنے ہتھکڑیاں لگائیں، نیب میں بھیجا، ان کی ویڈیوز بنائیں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. جس وقت مریم نواز کے کمرہ دیا جس کے اندر باتھ روم تھا، فلش تھا،
جہاں وہ نماز پڑھتی تھی اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ سجدہ کہاں کروں اور باتھ روم کہاں استعمال کروں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ جس وقت نواز شریف صاحب کی بیگم وفات پائی، اس وقت پے رول کے لیے بھیجنا کے لیے رکاوٹیں ڈالنی اور ان کو ان کے جنازے پر جانے کے لیے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ جس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ میں ہیٹر اتار لوں گا، اے سی اتار لوں گا، اور ایک بندہ رکھا تھا کہ نہ دوائیاں دے، اگر شوگر زیادہ ہو، نیب کی کسٹڈی میں طبیعت نواز شریف صاحب کی خراب ہوئی، اور یہی شکلیں جو آج پمز میں لیٹی ہوئی ہیں یہ ان کا مذاق اڑاتی تھیں، تمسخر اڑاتی تھیں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ جس وقت کلثوم نواز شریف صاحبہ، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جس وقت وہ لندن میں ہسپتال میں داخل تھی تو یہ کہا گیا کہ وہ ہسپتال نہیں، وہ ہوٹل ہے جہاں ان کو رکھا گیا ہے اور وہ بیمار نہیں ہے، اور یہاں نیب کے اندر جب وہاں جانے کی اجازت مانگی جاتی تھی تو کہتے تھے یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ فوت ہو گئیں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ جس وقت لاہور ایئرپورٹ پہ تیسری دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو اپنی بیٹی کے ساتھ گرفتار کیا، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ جس وقت رانا ثناءاللہ پہ 20 کلو ہیروئن ڈالی اور ان کو گرفتار کیا اور ان کو اس جیل میں رکھا جہاں وہ بیٹھ سکتے تھے، لیٹ نہیں سکتے تھے، اور ان کو وہاں کیڑیاں چھوڑی، کاکروچز چھوڑے، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ جس وقت شہباز شریف کو 2 دفعہ گرفتار کیا، ان کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہیں دی، ان کو کھانا نہیں دیا جاتا تھا، گھر سے کھانا منگانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ان کو دوائی وقت پر نہیں دی جاتی تھی، ان کے میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ ان کو نہیں دی جاتی تھی، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ اور کہتے ہیں نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے بچوں نے پیسے کھائے، تو 4 سال آپ وزیر اعظم تھے۔ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس نیب نہیں تھی، آپ کے پاس نیب بھی تھی اور نیب چیئرمین کی ویڈیو بھی تھی عمران خان صاحب، اور آپ نے اپنے تمام کیسز، اپنی تمام انکوائریز ختم کرائیں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے۔ آپ نے طیبہ گل کی ویڈیو کو چیئرمین نیب کو دکھا کر کمپرومائز کیا۔ 4 سال آپ ملک کے وزیر اعظم رہے، 4 سال آپ نے سب کو جیلوں میں ڈالا، نیب کی انکوائریز کی اور عدالتوں میں ثبوت پیش نہیں کیے، کیونکہ ثبوت تھے ہی نہیں، کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں تھی، کیونکہ چوری ہوئی نہیں تھی، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے۔ اگر 4 سال آپ کے پاس نیب نہیں تھی، آپ کے پاس ایف آئی اے نہیں تھی، جو تھی کیونکہ ان سب کے کو آپ نے یرغمال بنایا ہوا تھا، تو نیشنل کرائم ایجنسی جہاں یہ فیصلہ آیا کہ شہباز شریف اور سلمان شہباز نے کسی قسم کی کرپشن نہیں کی، اور اسی میں نواز شریف صاحب کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی کہ کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہوا، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، کوئی کرپشن نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی کمیشن، کوئی کک بیک نہیں ہوئی، وہ نیشنل کرائم ایجنسی تھی، اس وقت وزیر اعظم آپ تھے۔ جس وقت 4 سال ملک میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ ملک کی تاریخی کرپشن ہو رہی ہے ملک میں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے۔ جس وقت پنجاب کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا تھا، ہیرے لوٹے جا رہے تھے، توشہ خانہ لوٹا جا رہا تھا، ملک میں فورن فنڈنگ آ کر ملک دشمنی ہو رہی تھی، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے۔ اور ایف آئی اے کا جو ڈی جی ایف آئی اے کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کر تمام انکوائریاں کرنے کو کہا، انہوں نے کہا کیس نہیں بنتے، لیکن جب ویڈیو آ گئی چیئرمین نیب کی، یہ قوم کو سمجھنا پڑے گا، یہ عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ آج وہ 4 سال پہلے تو چلو الزام لگانا بنتا تھا کہ شاید کوئی خیال ہو کہ کرپشن ہوئی ہے، لیکن 4 سال ملک پر مسلط رہے، ایک ایک کیسز، ایک ایک جرم میں، ایک ایک الزام میں 4 دفعہ 2 دفعہ گرفتار کیا۔ اگر کوئی کرپشن ہوئی تھی تو ثابت کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کے پاس اختیار بھی موجود، آپ کے پاس کرسی بھی موجود، آپ کے پاس تمام ریاستی طاقت بھی موجود، آپ کے پاس تمام ریکارڈ بھی موجود، لیکن آپ کسی قسم کی کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، کیوں؟ کسی عدالت میں کوئی ثبوت نہیں دے سکے،
اس وقت آپ وزیر اعظم تھے. اگر چوری کی تھی سلمان شہباز نے، اگر چوری کی تھی شہباز شریف نے، اگر چوری کی تھی مسلم لیگ نون کی قیادت میں، تو نیب میں تھے، جیلوں میں تھے. اینٹی کرپشن میں جاوید لطیف کی 90 سال کی ماں کے اوپر کیسز بنائے، ان کو جیل میں، ان کو جہاں رکھا گیا کورٹس کی عدالت کے باوجود عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیٹ نہیں سکتے تھے، صرف بیٹھ سکتے تھے اس سیل کے اندر. اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے. کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اور اپنے اس کے برعکس مالم جبہ، بلین ٹری سونامی، بی آر ٹی پشاور، ہیلی کاپٹر، فورن فنڈنگ، تمام انکوائریاں بند. نیب کے تمام انکوائریوں پہ تالے. خیبر پختونخوا میں آج تک احتساب کمیشن کو تالا. نیب مٹھی میں، نیب کے چیئرمین کی ویڈیو جیب میں. تو الزام ثابت کرتے، اپنی انکوائریاں تو بند ہو سکتی تھی. اگر نیب آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا تو اپنی انکوائریاں کیسے بند کی اور دوسروں پہ انکوائریاں کھول دی؟ تو ثابت کرنی تھی. کبھی 56 والیوم، کبھی 52 والیوم، کبھی صندوق. اقامے پہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا. آج 351 کمپنیوں کی فورن فنڈنگ، فورن ایجنٹ پکڑا گیا عمران خان صاحب، جو 2008 سے 2022 تک اس ملک میں فورن فنڈنگ ہزاروں اکاؤنٹس آتے رہے. اور آج وہی شخص کہتا ہے میں قانون کے آگے پیش نہیں ہوں گا، کہتا ہے میں ریکارڈ نہیں دوں گا، کہتا ہے میں کوئی حساب نہیں دوں گا، میں کسی کو کوئی حساب فورن فنڈنگ کا نہیں دوں گا، توشہ خانہ کا نہیں دوں گا. عارف نقوی کرکٹ ووٹن فنڈ ریزنگ سیاسی مقاصد میں استعمال، باقی بار اوورسیز پاکستانیوں سے فنڈ ریزنگ کرتے رہے ملک کے نام کے اوپر، شوکت خانم کے اوپر، سیلاب کے اوپر، اور یہاں ملک میں فتنہ، فساد، انتشار اور کرپشن کرتے رہے. کہتے ہیں میں فرح گوگی کو نہیں پیش کروں گا. وہ بشرا بی بی کہتی ہیں اسلامی ٹچ دو، وہ کہتی ہیں غداری کے ساتھ لنک کرو. اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ اس وقت جب ہیرے لوٹے جا رہے تھے، جب تقرریوں کے اوپر پیسوں کی بوریاں کھولی جا رہی تھی پنجاب میں، جب بھی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، LNG جس کے اب حساب ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں قانون کے آگے پیش نہیں ہوں گا. اور طاقتور قانون کے نیچے آنا چاہیے. تو پھر شہباز گل کیوں جیل سے جانا چاہیے؟ اور اگر طاقتور آنا چاہیے قانون کے نیچے تو پھر عمران خان صاحب کیوں نہیں آنے چاہیے FIA میں، JIT میں؟ کیوں نہیں آنا چاہیے فورن فنڈنگ میں، الیکشن کمیشن میں؟ کیوں نہیں حساب دینا چاہیے توشہ خانہ میں؟ کیونکہ ملک تو تب ترقی کرتے ہیں جب طاقتور قانون کے نیچے آتا ہے. تو طاقتور تو آپ کے مطابق نواز شریف صاحب، آپ وزیر اعظم تھے، روزانہ کی بنیاد پر بیٹی کے ساتھ لاہور سے اسلام آباد، ملک کی تاریخ میں کوئی کیس نہیں ہے، پیش ہوتے تھے، خود احتساب کے لیے پیش کیا. شہباز شریف ہر روز نیب کی عدالت میں پیش ہوتے تھے، ہائی کورٹس میں پیش ہوتے تھے. اس وقت یہ تمسخر اڑاتے تھے، یہ جو آج پمز میں لیٹے ہوئے ہیں نا، یہ مکافات عمل ہے. یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ وقت کو پھرتے دیر نہیں لگتی. یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں جب جیلوں میں جاتے ہیں. اللہ معافی دے، آج نقلی آکسیجن لگا کر لیٹے ہوئے ہیں. یہ ہے حقیقت. اور اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ ایک اور بات بڑی وہ کی کہ غلام، میں چاہتا ہوں ملک آزاد ہو جائے. تم کیا چاہو گے؟ ملک آزاد ہو جائے جو خود غلام ہو فورن فنڈنگ کا، جو خود غلام ہو اس فورن فنڈنگ کا، ان آٹا چوروں کا، ان چینی چوروں کا، ان LNG چوروں کا، ان گیس چوروں کا، جنہوں نے فرح گوگی کا، بشرا بی بی کا جو غلام ہو، عارف نقوی کا جو غلام ہو، جو بھارتیوں کا غلام ہو، جو اسرائیل سے پیسہ آیا اس کا غلام ہو، جو امریکہ سے پیسہ آیا اس کا غلام ہو، جو UK سے پیسہ آیا، کینیڈا سے پیسہ آیا، اس فورن فنڈنگ کا غلام ہو، وہ ملک کو آزاد کرائے گا.
یہاں کہتے ہیں سازش ہو گئی بیرون ملک. آج کوئی نہیں کہتے کیونکہ لابیسٹ پکڑے گئے ہیں. اپنے جو تشہیر کے لیے سی آئی اے کا جو ہیڈ ہے ایجنٹ وہ پکڑا گیا. لابیسٹ رکھے ہیں امریکہ میں, ہائر کیے ہیں پی ٹی آئی نے کہ ان کی امریکہ میں مثبت امیج بلڈنگ ہو سکے, ان کی تشہیر ہو سکے. اس لیے اب کوئی بات نہیں ہوتی فورن چینج ریجیم کی. وہ جو خط ڈالا تھا کیونکہ اب خط اپنے اکاؤنٹس کے نکل آئے ہیں. ہر روز ایک نیا اکاؤنٹ نکلتا ہے جو ڈکلیئر نہیں ہے اور کہتا ہے میں جواب نہیں دوں گا. پھر کہتے ہیں طاقتور جو ہیں وہ قانون کے نیچے آئے. آپ اس لیے جواب نہیں دیتے. اور عمران خان صاحب آپ نے, کیونکہ آپ کے پاس جواب ہے نہیں. اس وقت تو چیئرمین نیب کی ویڈیو تھی, آج جواب نہیں ہے. اس لیے یہ تماشے بند کریں. آپ کو دیکھ کر اب ترس آتا ہے. اور وہ عوام جو سمجھتی ہے, جس کو آپ گمراہ کر رہے ہیں, اس کو یہ وہ سوال پوچھتی ہے آج کہ فورن اور ملک آزاد ہو گیا ہے. ملک آزاد ہو گیا ہے فورن ایجنٹ سے. ملک آزاد ہو گیا ہے اس فورن فنڈنگ کے اثرات سے جو ملک دشمنی کے لیے آئے. آج ملک آزاد ہو گیا ہے ان آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوروں سے. آج ملک آزاد ہو گیا ہے جنہوں نے ملک میں معاشی تباہی مچائی, جنہوں نے میڈیا کی آواز بندی کی, میڈیا کا قتل کیا, میڈیا کی صحافت کی دشمنی کی. آج یہاں لوگ بیٹھے ہوئے مجھے روز کہتے ہیں کہ ہمارے فلانے سال کو ہماری تنخواہیں بند کر دی گئی تھیں جو آج نہیں کھلی, ان کو کھلوائیں. آج کہتے ہیں ہمارے پروگرام شروع کروائیں. میڈیا آزاد, ملک آزاد, عوام آزاد ہو چکی ہے. اب آپ کے اندر جانے کا ٹائم ہے. اور اگر ایف آئی اے گرفتار کر سکتی تھی شہباز شریف کو الزامات کی بنیاد پر, مریم نواز کو, سلمان شہباز کو, سعد رفیق کو, حمزہ شہباز کو, اگر احسن اقبال کو, مفتاح اسماعیل کو, شاہد خاقان عباسی کو, جن کے میں نے نام نہیں لیے کیونکہ اتنی, حنیف عباسی کو کیا کیا حنیف عباسی کے ساتھ, اتنا خوف کے الیکشن نہیں لڑنے دیا. آپ کو شرم آنی چاہیے. اس لیے اب عوام آپ کا چہرہ بھی سمجھ چکی ہے, آپ کے تمام لوگ بھی سامنے آ چکے ہیں, آپ کی تمام چوریاں بھی سامنے آ چکی ہیں. کیسز اس وقت ایف آئی اے میں. اگر ایف آئی اے ان تمام لوگوں کو عمران خان کے الزام کے اوپر گرفتار کر سکتی تھی تو عمران خان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے. جو ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوتا اس کو گرفتار کرنا چاہیے. کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ وقت دور نہیں ہے. آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ جو سارے جن کے اکاؤنٹس نکل آئے نا نقلی, ایف آئی اے میں پیش ہو جائیں. کیونکہ انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھیں. وزیر اعلیٰ کے لیے مشکل ہو رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی دھمکی دے دی کہ شاید ان کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے. چلو, وزیر اعلیٰ صاحب کو بہت شوق تھا اور ان کو بھی بڑا شوق تھا کہ 10 ووٹوں والے کو وزیر اعلیٰ بنا دیں. بات یہ ہے کہ پنجاب کے صوبے کو 4 سال لوٹا گیا, بے روزگار کیا گیا, معاشی طور پر تباہ کیا گیا. فرح گوگی اور بشرا بی بی نے لوٹ کے اس صوبے کا برا حال کر دیا. اور کہتا ہے طاقتور جو ہے وہ قانون کے نیچے آئے. شہباز گل صاحب کو ایف آئی اے نے اریسٹ کیا, اسلام آباد پولیس نے اریسٹ کیا, ان کی انویسٹیگیشن ہوئی, عدالت میں ریمانڈ ہوا. اس ریمانڈ کے خلاف پنجاب پولیس بھیج دی کہ ہڈیالہ جیل سے. انہوں نے کہا فیڈرل پرزنر ہے, ہم نہیں کچھ کر سکتے. آئی جی پرزن پنجاب نے کہا, ان پر دباؤ ڈالا کہ ان کو نکال کر ہڈیالہ سے راولپنڈی ہاسپٹل میں ٹرانسفر کریں, اور وہاں سے پولیس بھیج دی پنجاب کی ہڈیالہ جیل. ادھر سے اسلام آباد پولیس, مطلب پولیس کا آپس میں ٹکراؤ. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی تھیں.